ہوں ویسے سوال بڑے اہم لے کر آیا تھا. جی سر. جی سر. یہ کچھ علی مرزا کا میں نے ایک بیان سنا تھا، ایک انٹرویو نا بڑا لمبا یوٹیوب پر. مرزا جو علی صاحب ہیں جیل میں، تو ان میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو ان کی گفتگو سے تھا، وہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو بنے نا جانشین وہ نبی ہوئے ہیں، وہ غیر نبی نہیں تھے. تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں اور ختم نبوت بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے. ان کا غیر نبی ہونا یہ کیسے، یہ درست نہیں ہے. کبھی کسی کی جو کہتے ہیں نا کہ پہلے انبیاء کا بھی کوئی غیر نبی جانشین نہیں ہوا، یہ سوال اس نے اٹھایا تھا. اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں پہلے انبیاء کا یہ تھا کہ ان کے پاس نبی تھے نا، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں ان کے سب انبیاء کے جانشین جو تھے سب منسوس تھے. پہلی بات یہ، ہر نبی کا جانشین لوگ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے ان کا جانشین. ہر نبی کا جانشین کون ہے؟ اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے. لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوتا، اللہ بناتا ہے. پھر وہ معصوم ہوتا ہے، پھر اس کے پاس نبی صلی اللہ، وہ جو نبی دنیا سے گزرا ہے اس کی شریعت کی علم ہوتی ہے، اس کا وہ وارث ہوتا ہے، وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دیتا ہے اور وہ نبی بھی ہوتا ہے. لیکن پرانے جو انبیاء تھے ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا باب کسی بند نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر، ان کے احترام اور تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ان کے بعد جو شخص ہوگا، بقیہ جو صفات وہ تو اس سے حظ نہیں ہوگا، جو کہ اللہ کی جانب سے وہ منسوس ہو، وہ معصوم ہو. کیونکہ جو بھی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی جگہ جو بیٹھتا ہے اس کی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. اگر وہ معصوم تھا تو یہ بھی معصوم ہے، اگر اس کے پاس سب چیزوں کا علم تھا اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی بننے کا استحقاق بالکل تھا کہ اگر اللہ کسی کو نبی بناتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر یہ دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر، تو وہ بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی بننے کا استحقاق تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حافظ ملا علی القاری نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں لکھا. یہ مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 11، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. 2001 ملاحظہ فرمانا. یہاں پر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سعد بن وقاص نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ مجھ سے وہی مقام رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا، مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا کرتا، کوئی نہ سمجھے کہ آپ نبی ہیں. تو اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حافظ ملا علی القاری، یہ حنفی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. وفیہ ایماء الی انہ لو کان بعدہ نبی لکان علی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کا مجھ سے وہی مرتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون نبی ہے، ہارون خلیفہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں واضح دلالت ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے لکان علی، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے. اوکے سر جی. بہت شکریہ سر جواب دینے کا. ایک یہ ہے کہ آپ نے ابھی گفتگو ہو رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، تو آپ ام المومنین ان کو گردانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ پھر میں سوال فریم کروں گا. ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم شیعہ مذہب کے متعلق جی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پوری امت کی، جیسے امہات المومنین کہا ہے، تو یہ پوری جو امت ہے مسلمان، ان کی ماں تو متصور ہوئی نا. تو دیکھیں ہمارے نزدیک امہات المومنین کا کیا مطلب ہے؟ ایک حرمت نکاح ہے، وہ تو بالکل وہ تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی بھی ان کے کسی زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتا. دوسری جو مطلب ہے یہ شرافت کا مقام ہے. کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اتنا قریبی رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جاتا ہے کوئی اور، تو یہ بہت عظیم مقام ہے، بہت بلند مقام. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ امہاتم، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم کسی عورتوں کی طرح نہیں ہو بشرط یہ کہ تقوی رکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے یا نساء النبی، ملاحظہ یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیت سب صحیح ہیں، اس طرح نہیں کہ کچھ آیتیں صحیح ہیں کچھ آیتیں کو ہم نہیں مانتے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ فاحشہ سے مراد قبیح فعل. میں زنا نہیں کر رہا، زنا فاحشہ سے مراد یعنی قبیح فعل، جو بھی قبیح ہے. بھائی آپ کسی مومن کے منہ پہ تھوک لو، یہ فاحشہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ قرآن کو پھاڑ دو، یہ فاحشہ ہے. تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کی بیویوں،
ازواج من یاتی منکن، جو آپ میں سے بہت ہی واضح قبیح عمل بجا، مفاحشۃ مبین، بہت ہی واضح قبیح عمل بجا لائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے عذاب کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، اب جب یہ پتہ چلا تو کیا عائشہ کے متعلق شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ام المؤمنین کہلانے کا لائق ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک حرمت نکاح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرمت نکاح تو ثابت ہی ہے. جہاں تک شرافت کی بات ہو رہی ہے تو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ موقف اس کے متعلق کیا ہے. میں کچھ روایت آپ کو دکھا دوں. آپ کے ریفرنس تلاش کرنے کے دوران یہ ایک اور چھوٹا سا ضمن سوال ہے کہ جب امہات المومنین تو قرآن سے ثابت ہے، اور اسی طرح جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان پر آپ کی جو اعتراض یا آپ کی جو تنقید جو بھی ہے آپ رکھتے ہیں اس کے لیے دلیل، اس لحاظ سے ام المومنین ہونے کے ناطے تمام امت پر ان کا اکرام واجب نہیں ہے؟ واجب ہے، بالکل ہوتا اگر یہ نہ ہوتا اگر جو میں آپ کو دکھانے لگا نہ ہوتا. یہ کتاب ہے ارشاد القلوب لشیخ ابو محمد الحسن ابن محمد الدیلمی، منشورات الرضی قوم مقدسہ میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1412 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بہت ہی لمبی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو پیغمبر کے جو وصایا ہیں، کئی صفحات پہ آگے جاتا صفحہ، یہ اس کی شروع آغاز ہے صفحہ نمبر 321 میں، اور یہ مطلب یہ 15 صفحوں کے بعد یہ بہت ہی لمبی حدیث آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے ہوئے یہ وصیت کیا، یا علی اوصیک بہن فامسکنا ما اطعنا اللہ واطعنک. یا علی، میں اپنی بیویوں کا میں آپ کو اپنی بیویوں پر اپنا جانشین بناتا ہوں، اپنا خلیفہ بناتا ہوں اپنی بیویوں پر، کہ ان کا دیکھ بھال کرنا اور ان کو رکھنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، ما اطعنا اللہ واطعنک، جب تک وہ اللہ کی طاعت میں اور آپ کی طاعت کر رہی ہیں. وانفق علیہن من مالک، اور اپنے مال سے ان پہ خرچہ کیا کریں، ان کا خرچہ آپ دیا کریں، ان کا جو خرچہ بنتا ہے، میرے 9-10 بیویاں جو ہیں. وَأَمُرْهُنَّ بِأَمْرِكَ، اور ان کا جو بھی آپ صلاح سمجھیں ان کو حکم دیا کریں، یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی میرے بیویوں کو آپ حکم چلائیں ان پہ. اچھا، وَانْهِنَا أَمَّا يُرِيبُكَ وَانْهُنَّ أَمَّا يُرِيبُكَ، اور جو بات آپ مناسب سمجھیں ان سے ان کو منع کریں. وَخَلِّ سَبِيلَهُنَّ إِنْ عَصَيْنَكَ، اور طلاق دے دیں ان کا. آپ کو یہ حاصل ہے میرے بات کہ میری کسی بھی بیوی کو ام المؤمنین کی درجہ سے آپ ساقط کریں، ان کو طلاق دے دیں اگر وہ آپ کی معصیت کریں. فقال علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ انہن نساء وفیہن الوعف وضعف الرأی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بہت باری ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ خواتین ہیں اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عقل کم ہے اور جن کی جو ان کے رائے میں، ان کے فکر میں کمزوری ہے، سستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارفق بہن ما کان الرفق امثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے مہربانی کرو جب تک مہربانی بہتر کام ہے، جب تک ان سے محبت کرنا، مہربانی کرنا اور شفقت دکھانا یہ بہتر ہے تو شفقت ہی دکھاتے رہو. فمن عصاک منہن فطلقها طلاقا یبرأ اللہ ورسولہ منها، اگر ان میں سے کوئی آپ کی معصیت کرے تو ان کو طلاق دے دو، اور وہ طلاق ہے کہ اس کے بعد اللہ بھی اس سے بری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بری. اچھا، کتاب بحار الانوار جلد نمبر 28 چابدار احیاء التراث العربی، انہوں نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے ارشاد القلوب سے، اسی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، صفحہ نمبر 107 ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 384 ہے، حدیث نمبر 77 ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، انه لما كان يوم الجمل، جب جمل پیش آیا، وقد رشق حودج عائشہ بالنبل، اور عائشہ کا جو ہودج تھا، اونٹ ہے نا، اونٹ کے اوپر وہ ہودج بناتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کمرہ جیسا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں نے لوہے کا بنایا تھا، بہت اس کو اتنے تیریں لگی تھی تو وہ بالکل تیروں سے وہ بالکل فل ہو گیا تھا ہودج پہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر نے اس پہ تیر برسائے تھے اس اونٹنی پر، کہ اس کا جو ہودج تھا بالکل تیروں سے فل تھا، وہ تیر تھے اس پہ. اچھا، لیکن اس کو خود صدمہ نہیں پہنچا تھا، شاید مثلا خون ہوا تھا ایک دو جگہ، زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس لوہے کا تھا وہ جو ہودج تھا. قال امیر المؤمنین علیہ السلام، واللہ ما ارانی الا مطلقها، واللہ ما ارانی الا مطلقها. امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا اس وقت، اللہ کی قسم میں آیا جس کو طلاق دے. فانشد اللہ رجلا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ صحابہ، میں قسم دیتا ہوں جنہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے وہ کھڑے ہو جائیں، شہادت دے دیں. پیغمبر نے فرمایا، یقول یا علی امر نسائی بیدک من بعد، یا علی میری بیویوں کا اختیار میرے بعد آپ کے ہاتھ. لما قام فشهد، جس نے بھی یہ سنا کھڑا ہو جائے. قال فقام 13 رجلا فيهم بدریان فشهدوا، 13 صحابی کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ سنا ہے پیغمبر سے، اس میں 2 بدری صحابی تھے، باقی 11 جو تھے
غیر بدری. انہوں نے شہادت دی انہم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یقول لعلی بن ابی طالب علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی امر نسائی بیدک من بعد، میرے عورتوں کا کی جو اختیار ہے میرے بعد آپ کے اختیار میں. فبکت عائشہ عند ذلك حتى سمعوا بكاء، عائشہ اپنے ہودج میں، جب عائشہ نے یہ گفتگو سنی تو عائشہ رونے لگی اپنے ہودج میں، اس کی آواز باہر لوگوں نے سن لیا کہ عائشہ رو رہی ہے. فقال علی علیہ السلام لقد انبأني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنبأ، فقال علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دیا، فرمایا تھا ان اللہ تعالی یمدک یا علی یوم الجمل ب5000 من الملائکۃ مسومین. یا علی، اللہ تعالیٰ جنگ جمل کے دن 5000 فرشتہ بھیجے گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، اور ان کے سر پہ علامت، ان کے چہروں پہ علامت ہوں گے ملائکہ کی. تو یہاں پہ امیر المومنین نے قسم کہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو وہ اپنے قسم پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑ دیں گے، اپنے قسم پہ عمل نہیں کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 454 ہے. یہ سعد بن عبداللہ قمی کا واقعہ ہے. سعد بن عبداللہ قمی بہت بڑے عالم تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک واسطہ پڑا ایک ناصبی سے، اس سے مناظرے ہوتے تھے. اس ناصبی بڑا ہی سخت سوالات کرتا تھا. اس نے جملہ سوالات میں سے یہی کیا تھا کہ عائشہ تو ام المؤمنین ہے، کیا تصدیق کرتے ہیں ام المؤمنین ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پھنس گیا کہ میں اس کے جواب کیا دے دوں. تو میں چلا گیا سامرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ مولا مجھے کچھ سوالات ہیں، جواب چاہیے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند امام عصر علیہ السلام سے پوچھو. تو امام عصر علیہ السلام وہاں تھے، میں نے ان سے یہی پوچھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آگے جا کر صفحہ نمبر 359 میں نے عرض کیا مولانا وابن مولانا انا روینا عنکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل طلاق نسائه بيد امیر المؤمنین علیہ السلام حتى ارسل يوم الجمل الى عائشہ انك قد ارهجت على الاسلام واهله بفتنك واوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك فان انكففت عني غربك والا طلقتك ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان طلاقهن وفاته قال وما الطلاق قلت تخلیۃ السبیل. تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر المومنین علیہ السلام کو بتایا کہ روز جمل کہ جو بھی میرے ازواج میں سے آپ کی اطاعت نہ کریں ان کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، یہ طلاق تو وفات کے ساتھ طلاق حاصل ہو جاتی ہے، طلاق حاصل ہو جاتی ہے. یہ کون سی کس طلاق کی بات ہو رہی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق آپ کے ہاتھ میں. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تقدس اسمہ عظم شأن نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فخصہن بشرف الامہات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کیا، ان کو کہا کہ امہات المؤمنین. وقال رسول اللہ یا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن للہ علی الطاعة. یہ شرف جو امہات المؤمنین کا جو شرف ہے، طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو امہات المؤمنین کے درجے سے ساقط کریں گے. یہ شرف اس وقت تک ہے کہ یہ اللہ کی طاعت پہ باقی رہیں. فَأَيَّتُهُنَّ عَصَتِ اللَّهَ بَعْدِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ، میرے بیویوں میں سے جو بھی اللہ کی معصیت کرے اور آپ پہ خروج کرے، آپ کے خلاف فوج نکالے، فَأَطْلِقْهَا الْأَزْوَاجُ وَأَسْقِطْهَا مِنْ شَرَفِ أُمُومَةِ الْمُؤْمِنِينَ. تو ان کو ازواج کی شرافت سے نکال دے اور ان کو امومت المؤمنین، ام المؤمنین کے درجے سے آپ ساقط. دوشیوں کا کیا موقف ہے ازواج امہاتهم کے متعلق؟ یہ صرف حرمت نکاح پہ دلالت نہیں کرتا، شرافت پر بھی دلالت کرتا ہے، وجوب احترام پہ بھی دلالت کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، جب تک یہ طاعت میں باقی رہے، اللہ کی طاعت پہ باقی رہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر کوئی زوجہ طاعت سے نکل جائے تو اس کو ام المؤمنین کی شرافت سے وہ نکال دے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے کام کر دیا. ان کے قسم میں نے آپ کو دکھا. جی سر، ہمارے یہ موقف ہے. جی سر.